ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ساحل لدھیانوی کا یہ شعر ہے، یہ کہاں کہاں پہ منطبق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، ظلم بڑھتا 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 چلا گیا۔ پاکستان میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، تو کسی نے یہ بھی کہا تھا ظلم رہے اور امن بھی ہو، لیکن یہاں پہ جو جابر لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ امن بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال ان کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اب یہ خبریں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں، اور ان کے بعد کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آج بھی وہاں پہ تشدد کی لہر رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حسینہ واجد وہاں سے چلی گئیں، لوگوں کے مطالبات پورے ہو گئے، عبوری حکومت آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ حسینہ شیخ کے ملک چھوڑ جانے کے بعد بھی وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ان کے حامیوں کو گھروں سے پکڑ کر نکال کر مارا جا رہا ہے۔ آج تک یہ خبر ہے کہ حسینہ کے ملک چھوڑنے کے بعد 2-3 روز میں 90 لاشیں وہاں سے برآمد ہو چکی ہیں۔ کن لوگوں کی لاشیں ہیں؟ لوگوں کی لاشیں ہیں جو حسینہ واجد کے ساتھی تھے، حسینہ واجد کے اپنے خاندان کے لوگوں کی لاشیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے وزیر تھے، ان کے کرتا دھرتا تھے، ان کے خاندانوں کی بھی لاشیں ہیں۔ ایک خبر آج سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، مین سٹریم میڈیا پر، ابھی تک تو نہیں آئی۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خبر کو یوں ہے کہ وہاں کے جو وزیر داخلہ تھے اسد الرحمان خان صاحب، ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے۔ مشتہر لوگوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو گھر سے نکالا، ان کو پھانسی دی، اور کہیں پہ ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا ہے۔ لوگ وہاں پہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور وزیر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ساحل لدھیانوی نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پاکستان میں صورتحال بھی بڑی مخدوش ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش کے حکمرانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے حکمرانوں کو، یہ جیسے بھی ہیں لیکن ہمارے ہیں، پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے، ان کے دلوں سے، ان کے دماغ سے عمران خان کی یا اپنے مخالفین کی جو نفرت ہے، جو تعصب ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، وہ نکال تو نہ دے لیکن کم ضرور کر دے، تاکہ یہ ان کو بھی، دیگر لوگوں کو بھی انسان سمجھے، نہ کہ جس طرح سے شیخ حسینہ کی طرف سے اپنے مخالفین کو انسان نہیں سمجھا گیا تھا، جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوا، اور آج حسینہ شیخ خود ایک عبرت کا نشان بنی ہوئی اپنے ملک سے بھاگ کے بھارت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوسری بات ہم کر لیتے ہیں آج کے ہمارے حکمرانوں ہی کی، ان کی طرف سے نگرانوں پر بڑی نوازشات کی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ انوار اللہ کاکڑ جو وزیر اعظم تھے، ان کو کس طرح سے سینیٹر منتخب کروایا گیا، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور اسی دوران ان کو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پی سی بی کا چیئرمین بھی لگا دیا گیا تھا۔ آخر کار ان پر یہ نوازشیں کیوں کی جا رہی؟ پھر ہم نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی جو نگران وزیر داخلہ تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن نگران وزیر داخلہ یا نگران کوئی بھی ہو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن ان کو خصوصی طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ جہاں پہ معاملات رانا ثناءاللہ کی طرف سے چھوڑے گئے تھے، وہیں سے سرفراز بگٹی نے شروع کیے انتقام کے حوالے سے تحریک انصاف کے ساتھ، اور پھر صرف اور صرف الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے وزارت داخلہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا گیا۔ تو ان پر یہ نوازش کیسے کی گئی کہ ان کو پہلے وزیر داخلہ بنایا گیا اور پھر ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توانائی والے جو نگران وزیر تھے، ان کو محمد علی معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ آخر کار یہ نوازشات ساری ان لوگوں پر کیوں ہو رہی ہیں، نگرانوں پر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مصدق ملک صاحب 2013 میں نگران حکومت بنی تھی، اس میں ان کو بھی نگران وزیر بنایا گیا۔ یہ بجلی کے وزیر، اور ان کی طرف سے مئی میں انتخابات ہو رہے تھے، لوڈ شیڈنگ جو پہلے ہی بے شمار ہوتی تھی اس میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا، اور پیپلز پارٹی سے لوگوں کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو پہنچا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ ووٹ پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کو دیے، اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون جیت گئی تو میاں نواز شریف کی طرف سے مصدق ملک کو کابینہ میں لے لیا گیا، اور آج وہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں پر بھی کیا اسی لیے نوازشات کی گئی ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا راستہ اقتدار میں آنے کا، الیکشن جیتنے کا صاف کر دیا تھا، ہموار کر دیا تھا۔ فارم 45 سے فارم 47 تک کے معاملات کب رہے، کس دور میں رہے؟ نگران حکومت کے دوران ہی یہ سارا کچھ
ہوا تھا۔ کیا اسی سلسلے میں نگرانوں پر اب نوازشات کی جا رہی ہیں؟ 4-5 کا تو آپ کے سامنے ذکر کر دیا، مزید کو بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں نوازا جائے۔ آخر میں ہم بات کریں گے ارشد ندیم کے حوالے سے۔ ارشد ندیم ماضی کے کلاش تھے، حال کے ہیرو ہیں، تو مستقبل کے غدار ہو سکتے ہیں۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ آخر میں پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ لیگی سرویئرز امریکہ میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہ سارے سروے یہ بتا رہے تھے کہ ٹرمپ بہت آگے ہیں جو بائیڈن سے، اور اس کے بعد کمیلا ہیرس وہاں پہ ان کے مقابلے میں آ گئیں، کیونکہ جو بائیڈن کی طرف سے راہ فرار اختیار کی یا پسپائی اختیار کی، ان کے بعد ان کو نامزد کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک نامزدگی ان کی نہیں ہوئی کمیلا ہیرس کی، لیکن وہاں پہ جو سرویز ہو رہے تھے اس میں ٹرمپ کو سب سے آگے دکھایا جا رہا تھا۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ وہاں پہ لیگی سرویئرز پہنچ چکے ہیں جو میاں نواز شریف کی اکثریت بتاتے رہے، جو یہ بتاتے رہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور جب الیکشن ہوئے تو پھر دھڑام تختہ میاں نواز شریف صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے۔ فارم 45 پر، فارم 47 پر میاں نواز شریف کو جتوایا گیا۔ تو یہی وہاں پہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت تھی، لیکن وہاں پہ ایسے سرویر گئے ہیں ان کی طرف سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر 49 پر، اور کمیلا ہیرس کی جس کو ابھی تک ان کی پارٹی کی طرف سے امیدوار نامزد نہیں کیا گیا، ان کی مقبولیت بڑھ کر 51 پر 51 پر جا چکی ہے۔ لیگی سرویر وہاں پہ جا چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا، ان کی حکومت کا کیا ہوگا، اور عمران خان کے ساتھ ٹرمپ کے کیسے مراسم ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ارشد ندیم کی۔ ارشد ندیم کو مبارک ہماری طرف سے بھی، پوری قوم کی طرف سے بھی۔ قوم نے مبارک کا حق ادا کر دیا۔ ایک بندہ جو کل تک کلاش تھا، غریب تھا، آج وہ پاکستان کا ہیرو بن گیا ہے، اور اپنی ذاتی محنت پر وہ ہیرو بنا ہے۔ کوئی ان کو 10 کروڑ دے رہا ہے، کوئی 20 کروڑ دے رہا ہے، کوئی 5 کروڑ دے رہا ہے، کوئی جائیداد کا اعلان کر رہا ہے، کوئی ان کے نام پر گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ بہرحال قوم نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اور دیگر جو نجی ادارے ہیں ان کی طرف سے ان پر انعامات کی برسات کی جا رہی ہے، بھرمار ہے ان پر انعامات کی۔ قوم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، تھوڑی سی بھی دانش ہوتی، تو یہ جب اولمپکس کے لیے لوگ جا رہے تھے اس سے پہلے تیاری میں یہ اپنا کردار ادا کرتے۔ یہ بندہ اپنا ٹکٹ لے کے اپنے طور پر پوری محنت کر کے، پریکٹس کر کے یہ اولمپکس میں گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے ایک عالمی ریکارڈ نیا بنا دیا، تو اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کل یہ کلاش تھا، غریب تھا، اس کے پاس اپنا نیزہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں، اس کا نیزہ ٹوٹ گیا تو کسی نے 2 نیزے اس کو خرید کر دے دیے۔ پاکستان میں بہرحال لوگ ایسے ضرور موجود ہیں، اور جب یہ برطانیہ گئے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے بوٹ سامنے سے پھٹے ہوئے تھے، ان کا انگوٹھا باہر نکلا ہوا تھا۔ اتنے بھی ان کے پاس وسائل اور پیسے نہیں تھے کہ بوٹ اپنی کڑیے خرید لیتے، یا اپنا ورزش کا سامان، ایکسرسائز کا سامان، پریکٹس کا سامان ان کے پاس ہوتا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑا مارکا انجام دیا۔ قوم پوری ان کے استقبال کے لیے تیار ہے، ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کل یہ بندہ کلاش تھا، غریب تھا، انتہائی زیادہ غریب تھا، آج وہ ہمارا ہیرو ہے، بالکل ہمارا ہیرو ہے۔ ہر بندہ اس کو سراہ رہا ہے، اس کی تحسین کر رہا ہے، لیکن کل کا یہ غدار ہے۔ یہ کس طرح سے غدار ہے؟ ماضی کا کلاش، آج کا ہیرو، حال کا ہیرو، اور مستقبل کا غدار۔ غدار کس طرح سے؟ عمران خان نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا، عمران خان کی بڑی ستائش ہوئی، اس کو پورے پاکستان کا ہیرو مانا گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ سیاست میں آئے تو عمران خان کو پہلے غدار قرار دیا گیا، دہشت گرد قرار دیا گیا، تو وہی بندہ جو کل ہیرو تھا اس کو غدار بنا دیا، دہشت گرد بنا دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بنی گالہ کی جائیداد کہاں سے آئی، فلاں چیز کہاں سے آئی؟ عمران خان کی طرف سے سارے ثبوت سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بندہ، یہ عمران خان کا بڑا حامی ہے، کٹر حامی ہے۔ پچھلے سال بھی اس نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے انسپریشن لیتا ہوں۔ عمران خان نے اپنی ایک ایک چیز جب ان سے حساب پوچھا گیا سامنے رکھ دی تھی۔ تو اسی طرح سے کل یہ بندہ اگر سیاست میں آتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی لوگوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان کو کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ غدار ہے، تو ان کو سوچ سمجھ کے ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب تک تو ان کی عمر ایسی ہے کہ یہ مزید بھی کئی سال عالمی سطح پر کھیل سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ریٹائر تو ہونا ہی ہے، ہو سکتا ہے یہ سیاست بھی کر رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ آج جس طرح سے ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، آج جس طرح سے ان کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، ایک ایک چیز کا یہ حساب رکھیں
کیونکہ ہمارے حکمران یہ کل پوچھیں گے، عدالتیں پوچھیں گی کہ تیرے پاس یہ گھر کہاں سے آیا، تیرے پاس تو صرف 2 نیزے تھے، 10 نیزے کہاں سے آ گئے، اور ان نیزوں کے آگے آپ نے جو نوک لگوائی ہوئی ہے وہ سونے کی نوک کیسے لگ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے سنہری نوک لگائی ہو، یہ سونے کی نوک لگا دیں گے اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو بہرحال عرش ندیم کو ہم ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہیں اور ان سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، اور انہوں نے اگر قوم کا ہیرو رہنا ہے، تا دیر ہیرو رہنا ہے، تو پھر سیاست پر اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔